غدوتک مولودا کنتک یافعا تعل بما اجنی علیک. اس نے کہا میرے بیٹے جب سے تو پیدا ہو ہم تو مرنا شروع ہو گئے. جو بچا تھا سب کچھ تجھ پر لگایا, جو لایا تجھے کھلایا, جو لایا تجھے پہنایا. سرد ہوائیں چلی تجھے کمبل میں لپیٹا, تجھے لحاف میں لپیٹا. گرم ہوائیں چلی پنکھے جھل جھل کر کے تیرے پاس بیٹھ کر کے تجھے راحت کی نیند سلایا, آرام اور چین کی نیند سلایا. بازاروں کے دھکے کھاتے رہے, سردی گرمی کے تھپیڑوں سے لڑتا رہا, اپنی جوانی کو گھولتا رہا. وہ گھلتی رہی حتیٰ کہ تجھ میں شباب کا رنگ دوڑنے لگا. تو جوان ہو گیا, تو مست ہو گیا, اپنی جوانی میں مست ہو گیا, اپنے طاقت کے نشے میں مست ہو گیا, اپنے حسن کے نشے میں مست ہو گیا. پھر تو ہم سے کترانے لگا, راہیں بدلنے لگا, وہاں سے آگے جواب نہ دیتا, ہمارے پاس نہ آتا. تجھے اپنی طاقت پر ناز ہو گیا, اپنی دولت تجھے پیاری ہو گئی, تیرا حسن تجھے پیارا ہو گیا, تو ہمیں بھول گیا. حالانکہ وہ دن بھی تھا تو بیمار ہو جاتا تھا, تیرے ساتھ ہم بیمار ہو جایا کرتے تھے. تو پریشان ہوتا تھا, اس سے زیادہ ہم پریشان ہو جاتے تھے. تیرے پاس تیری ماں تیرا باپ بیٹھ کر کے ہائے مر نہ جائے, ہائے مر نہ جائے. حالانکہ پتا ہے ان الموت وقت مؤجل, موت کا ایک متعین وقت ہے, لیکن تمہاری تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی تھی, تمہاری پریشانی دیکھ کر ہم سے رہا نہیں جاتا تھا, ہم سے سہا نہیں جاتا تھا. او میرے بیٹے آج یہ صورتحال ہے. ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اس کا سہارا بنے, ہم نے اس کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے, ہم نے اس کے پیشاب پاخانے صاف کیے. ایک دن وہ بھی آئے گا, یہ ہمارے پیشاب پاخانے صاف کرے گا, یہ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھائے گا, یہ ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی اور بڑھاپے کا سہارا بنے گا. لیکن تو جوان ہو گیا, تو مست ہو گیا, ہمیں بھول گیا, اور تو اپنا نہیں بنا, کم سے کم پڑوسی بن جاتا. وہ بھی پوچھ لیتا ہے چچا ٹھیک تو ہے, چچا طبیعت تو ٹھیک ہے, خیریت تو ہے. تو میرا ہو کر کے, میرا بیٹا ہو کر کے میری شکایتیں کرنے لگا. یہ وہ اشعار تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑا, فاخذ النبی بطلابیبہ, آپ نے اس کا گریبان پکڑا اور کہا اٹھ, انت ومالک لابیک, تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا. والدین ہمارے مال کے بھوکے اور پیاسے نہیں ہیں. رب کعبہ کی قسم یہ چاہتے ہیں کہ اولاد پاس بیٹھے تو صحیح, ہمیں احساس ہوگا جس دن انہیں قبر میں اتاریں گے, دفن کریں گے, اپنا دل بھی دفن کر دیں گے, تب سمجھ میں آئے گا کتنی بڑی دولت ہے والدین. یہ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ کتنی عظیم نعمت ہے, اس وقت احساس ہوگا. تو اخلاقی قوت بھی ہونی چاہیے, ہمیں کہا سمجھنا چاہیے. کہا گیا پتہ رحمی اگر ہو تو لعنت ہے اللہ کی. والدین سے بات چیت نہیں, بھائی بھائی سے بات چیت نہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان پر اولئک لہم اللعنہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. آپ بتائیں جس معاشرے پر اللہ کی لعنت ہو, جو بد اخلاقی کا شکار ہو, دوسرے سے بات چیت نہیں, جس پر اللہ کی لعنت, وہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ اسے طاقت و قوت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اسے رفعت و عظمت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ یہ چاہتا ہے, اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں ہمارے اندر قوت ہو, ہر اعتبار سے طاقتور ہو جائے, ایمانی قوت بھی ہو, علمی قوت بھی ہو, مالی قوت بھی ہو, اخلاقی قوت بھی ہو. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو, ہمارے معاشرے کو, ہر فرد کو قوی بنائے, اللہ کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ, بہت خوب.